جناب آقا کریم نجفی خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں شاکر ہیں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ اس عظیم بارگاہ میں حاضر ہو سکیں اور انجمن عارفی رجسٹرڈ جس کے زیر اہتمام یہ سلسلہ مجالس قائم ہے اس کے تمام اراکین اور اسی طریقے سے صدر انجمن، صدر کمیٹی اور سیکریٹری اور دوسرے جملہ اراکین اور خدمت گزاران کا شکریہ ادا کر سکیں اور یہاں حاضر ہو کر ان سے تشکر اور امتنان حاصل کریں۔ من یک حدیثی رو فقط عرض میکنم خدمت شما عزیزان و صحبت خودم رو خاتمه میدم. حدیث از امام صادق علیه السلام هست که فرمود کان عمنا العباس، ایشون فرمود عموی ما حضرت ابوالفضل عباس چند تا خصوصیت داشت. این خصوصیتش رو امام صادق علیه السلام اینجور بیان کرد: نافذ البصیرت. حضرت عباس یک شخصیتی بود که نافذ البصیرت بود، صلب الایمان، ایمان بسیار قوی داشت، ایمان پولادین. جاهد مع اخیه الحسین، در رکاب برادرش امام حسین علیه السلام جهاد کرد و ابلا بلاء حسنا، و در این مسیر ابتلاعات و امتحانات بزرگی رو سپری کرد، امتحاناتی که با موفقیت انجام شد و مضی شهیدا و به فیض شهادت رسید. میں آپ کی خدمت میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ایک حدیث جو آپ نے حضرت ابوالفضل عباس کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے اندر 3 خصوصیتیں تھیں. نافذ البصیرہ، بصیرت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. صلب الایمان، ایمان کی مستحکم چٹان کی مانند تھے. اور اپنے بھائی جناب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اور اس انداز سے جہاد کیا کہ جس طریقے سے بہترین انداز سے بلائے حسن اور امتحان حسن کے ساتھ انہوں نے اس امتحان کو پورا کیا اور خدا کی راہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے. من اولین خصوصیت حضرت ابوالفضل عباس رو به شما توضیح بدم که فرمود حضرت عباس نافذ البصیرت بود. من یک مثالی میزنم که موضوع روشن‌تر بشه. در جنگ صفین که جنگی بود که معاویه لعنت الله علیه در مقابل حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام این جنگ رو برقرار کرده بود. در اون جنگ سپاه علی علیه السلام به فرماندهی مالک اشتر جنگ رو داشت به پیروزی میرسوند. لحظات آخر که جنگ به نفع سپاه علی علیه السلام به پیروزی میرسید، عمرو عاص که در سپاه معاویه بود یک فریبی داد سپاه علی رو، و اون این بود که گفت قرآن ها رو بر روی نیزه بزنید. گفتن چرا؟ گفت من دلیلش رو به شما خواهم گفت. وقتی که قرآن ها بر روی نیزه باشه، سپاه علی به شک و شبهه میفته که ما با چه کسی در حال جنگ کردن هستیم. اینها هم که مسلمان هستن، اینها هم قرآن رو بالا بردن و نشان میدن. همین کارم کردن و موفقم شدن. قرآن ها رو بردن بالا، سپاه علی متزلزل شد. مالک علی علیه السلام فرمود جنگ رو متوقف کنید. مالک اشتر فرمود که من چیزی نمانده که این سپاه معاویه رو
ویران کنم و از بین ببرم و سپاه اسلام به پیروزی برسه. حضرت فرمودن که نه، همین سپاهیان شما بنده رو تهدید میکنن که اگر جنگ رو متوقف نکنید ما تو رو خواهیم کشت، یعنی علی علیه السلام رو خواهیم کشت. علی در اونجا فرمود که این مردم بصیرت در دین ندارند. علت این که اینها فریب دشمنان رو خوردن این بود که بصیرت در دین نداشتند و همین باعث شد که اون اتفاقات بزرگی در تاریخ اسلام به وقوع پیوست که مردم از علی علیه السلام فاصله گرفتن و دین مشوب به باطل شد و مسیر دیگری رو جریان پیدا کرد. این خصوصیتی که امام صادق علیه السلام فرمود، حضرت عباس علیه السلام بصیرت در دین داشت، وظیفه خودش رو در روز کربلا به نحو احسن تحقق بخشید، امام خودش رو شناخت و در اون مسیر تلاش خودش رو کرد تا به فیض شهادت نازل شد. جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام بصیرت کی کس منزل پر اور کس گہرائی میں اترے ہوئے تھے، دین کے بارے میں آپ کی نظر کتنی گہری تھی، اس کی ایک مثال آپ پیش فرما رہے ہیں کہ جنگ صفین میں جب معاویہ سے مولا کی جنگ ہو رہی تھی اور مولا کی فوج جنگ جیتنے کے قریب تھی، معاویہ کی فوج شکست کا سامنا کر چکی تھی، عمرو عاص نے یہ ترکیب نکالی کہ اپنے فوجیوں سے کہا کہ نیزوں کے اوپر قرآن کو بلند کر دو۔ کہا آخر اس کا کیا سبب ہے؟ کہا میں تم کو بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ ہے۔ ان لوگوں نے نیزوں کے اوپر قرآن بلند کر دیے اور جب نیزوں کے اوپر قرآن بلند ہوئے تو مولا کائنات کے جو ساتھی تھے ان کی فوج والے وہی پلٹ کر کہنے لگے کیا ہم ان لوگوں سے جنگ کریں جو قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے۔ جناب مالک اشتر بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جنگ کی جائے، مولا نے ان کو واپس بلایا تو کہا ارے اب تو آخری مرحلہ ہے اور بس میں فوج معاویہ کو لشکر شام کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں اب جنگ نہ کرو کیونکہ یہی اپنے ساتھی شک اور تردید میں مبتلا ہو گئے ہیں اور یہی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لہذا مولا نے مجبوراً جنگ روک دی۔ لیکن جناب عباس علیہ السلام کی بصیرت اور عظمت دیکھیے کہ دین کے بارے میں آپ کی نظر کتنی گہری تھی کہ میدان کربلا میں آپ دین کے دفاع میں اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں اور اسی منزل کے ساتھ راہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ من فقط این نکته رو توضیح بدم که در این جمع به حمدالله هم آقایان تشریف دارن، هم خانم‌ها تشریف دارن، دختران هستن، در اینجا پسران هستن، فرزندان شما هستن. این حدیثی که از امام صادق علیه السلام برای شما خوندم یک پیامی دارد برای همه ما مسلمان ها و اون این است که باید همه ما بصیرت در دین داشته باشیم. الان شما مسلمانان در هند، شیعیان در هند یک گروه اقلیت هستید، اما همین گروه اقلیت میتواند یک برنامه خوبی برای خود داشته باشند برای تحصیلات فرزندانشون. یکی از مهمترین مسائلی که برای شما شیعیان ضرورت دارد و علمای اعلام که در این جلسه حضور دارن، شخصیت‌های دینی که در اینجا حضور دارن و مسئولیت اونها بیشتر است و من تذکر میدم این است که جوانان مسلمان، جوانان شیعه، فرزندان شیعه، خانواده‌های شیعه باید آگاهی از دین پیدا کنند، شناخت پیدا کنند، همون بصیرت در دین داشته باشند. دین فقط نماز خواندن نیست، روزه گرفتن نیست، آگاهی از مسائل دینی هست. ما باید به فرزندان خودمون تکالیفشون رو یاد بدیم،
من حدیثی از پیامبر عظیم الشأن اسلام برای شما میخوانم. این قسمت رو بگیر. دین میں بصیرت کے کیا معنی ہے؟ یعنی دین میں آدمی کو سمجھ ہونا چاہیے، سوچ ہونا چاہیے، دین کو سمجھ کے ماننا چاہیے. اس مقام پر، اس جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، دوست، جوان، خاص طور سے بہنیں، مائیں اور اسی طریقے سے بچیاں بھی موجود ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جناب عباس کے اندر بصیرت پائی جاتی تھی، اسی طرح ہمارے اندر بھی دین کی سوچ، دین کی سمجھ اور دین کے بارے میں بھرپور معلومات ہونا چاہیے. دین صرف نماز پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین حکم خدا اور حکم شریعت کو سمجھنے کا نام ہے. اس کے بارے میں واقعاً آپ کو معلومات اور جانکاری ہونا ضروری ہے. اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. حدیث این است که می‌فرماید ویل لاولاد آخر الزمان، وای بر فرزندان آخر الزمان، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائهم، وای بر پدرانشون. حضرت فرمودند که از حضرت سوال کردند که من آبائهم المشرکین، از پدرانی که مشرک هستند؟ فرمود نه، من آبائهم المؤمنین، از پدران مؤمنشون من دارم شکایت میکنم. چرا شکایت میکنید؟ حضرت فرمود لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، به خاطر اینکه نتونستن و نمیتوانن اون وظایفی که فرزندانشون دارن اونها رو تعلیم بدن، اونها رو آموزش درست بدن. فرزندان باید هم آموزش دینی پیدا کنن، هم عقیده دینی خودشون رو حفظ کنن در یک زمانی که از همه طرف دشمنان اسلام در تلاش هستن که فرزندان ما رو منحرف کنن. شما این سایت های کامپیوتر رو ببینید، سایت هایی که از تمام دنیا میاد، این تبلیغات مسموم، این فیلم ها، این آموزش های غلط. چه کسی باید این فرزندان رو تربیت کند؟ در درجه اول پدر و مادر در خانه هستند، در درجه دوم مدرسه و معلمین و مربیانی که سرپرستی این فرزندان رو میکنن. حدیث یہ ہے کہ وائل ہو، وائے ہے، افسوس ہے آخری زمانے کے جوانوں پر اور بچوں پر. کہا کیسے، کس طرح ان لوگوں کے لیے افسوس ہے آخری زمانے کے بچوں اور جوانوں کے اوپر؟ کہا ان کے ماں باپ کی طرف سے. ان کے ماں باپ کی طرف سے ویل ہے، ان کے ماں باپ اور والدین کی طرف سے افسوس ہے. فرمایا کہ ہاں ان کے ماں باپ کی طرف سے افسوس ہے. سوال کیا گیا کیا آبائہم المشرکین، کیا ان کے مشرک کافر غیر مسلم ماں باپ کی طرف سے افسوس ہے کہ ان کے ماں باپ مشرک ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ ان کے مومن والدین اور ماں باپ کی طرف سے ان کے لیے افسوس ہے. خدا ان کے اوپر رحم کرے. اور پیغمبر شکایت کر رہے ہیں. کہا آخر مومن والدین کی طرف سے شکایت اور یہ افسوس کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ ان کو فرائض اور دین کے احکام کی تعلیم نہیں دیں گے اور اپنے بچوں کو مذہب اور دین نہیں سکھائیں گے. آج آپ جو دنیا میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ ہے، میڈیا ہے یا کمپیوٹر ہے، سیڈیاں ہیں، فلمیں ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے پروگرام ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ دشمن اپنا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، اپنے جال بن رہا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم نہیں دیں گے، دین سے واقف نہیں کریں گے، تو وہ دین پیغمبر کی سوجھ بوجھ سے دور ہو جائیں گے اور یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہے. وقتی که انسان بصیرت در دین پیدا کرد، شناخت در دین پیدا کرد، اون موقع این انسان اگر جانش رو هم بگیرند، انسان دست از دین خدا بر نمیداره. همونطوری که حضرت ابوالفضل فرمود که در همون جمله‌ای که حضرت فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر دست من رو قطع بکنن والله هیچ وقت از دین خدا دست بر نخواهم داشت. چون این انسان خدا رو شناخته بود، دین رو شناخته بود، امام خودش رو شناخته بود، وظیفه خودش رو شناخته بود و لذا دست بردار از دین نمیشد.
انسان وقتی که شناخت در دین پیدا نکنه، بصیرت در دین پیدا نکنه، ممکنه خیلی به سادگی از همه چیز دست برداره، از دین و دینداری و عقیده به خدا و پیغمبر دست برداره. ولذا به خاطر این است که میگم وظیفه پدران و مادران و مربیان جامعه این است که مردم رو، فرزندان جامعه رو، اینها رو شناخت در دین بدن و اونها رو درست تربیت کنن. دین میں سوجھ اور سمجھ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کی مثال جو جناب عباس کا قول آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کیونکہ جناب عباس علیہ السلام دین میں بصیرت رکھتے تھے، دین میں کی گہرائی تک اترے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ بھی قلم کر ڈالو گے تب بھی میں رکنے والا نہیں ہوں اور میں اپنے دین کا دفاع کروں گا، اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا۔ یہ دین کی سوجھ سمجھ اور بصیرت دین کا اثر تھا کہ جناب عباس اس طریقے سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو انسان واقعاً مومن ہو اور دل کی گہرائی سے دین کے بارے میں ایمان رکھتا ہو، اس کا یہ ایمان اسے اس منزل تک لے جاتا ہے کہ اگر اسے قتل بھی کر دیا جائے، اسے شہید بھی کر دیا جائے تو وہ اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتا، بلکہ دین کے معاملے میں آگے تک بڑھتا چلا جائے گا، چاہے اسے شہید ہی ہونا پڑے۔ لہذا اس سلسلے میں سب سے پہلے فریضہ ماں باپ کا ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار اور مذہبی اور باقاعدہ صاحب بصیرت بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیچرز، معلمین، علماء کرام اور مربیان حضرات کا فریضہ اور وظیفہ ہے کہ ان کو دین کے معاملے میں سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا کریں۔ اگر یہ بچے دیندار ہو گئے، مذہبی ہو گئے تو کوئی ان کے دین کو، مذہب کو خرید نہیں سکتا ہے، اور یہ کسی بھی کوئی بھی طاقت ان کے دین کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ ما باید افتخار کنیم که چنین دینی داریم. رهبران بزرگی مثل حضرت امام حسین علیه السلام داریم، شخصیت‌های بزرگی که مثل حضرت ابوالفضل عباس داریم که اینا الگوی همه ما در دین هستند، شخصیت‌های بزرگی مثل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روزها چند روز قبل ولادت با سعادت اون حضرت بود، ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا، اون کوثر هستی و خلاصه هستی بود. اینها برای ما افتخار بودند و افتخار هستند و برای تمام عمر، برای تمام زندگی ما در دنیا و آخرت اینها افتخار هستند. این افتخارات رو باید قدر بدانیم. همین اسم حضرت ابوالفضل عباس، این بارگاه که به نام حضرت ابوالفضل عباس هست، این رو قدر بدانید. زیر این گنبدی که به نام ابوالفضل عباس هست بیایید و آشنایی به دین پیدا کنید، شناخت به دین پیدا کنید. من به شما عرض میکنم که در ایران قبل از 32 سال قبل حکومت شاهنشاهی در اونجا رواج داشت. 2500 سال حکومت شاهنشاهی بود. نه اینکه مردم نماز نمیخوندن، مردم نماز هم میخوندن، دعا هم میکردن، روزه هم میگرفتن، اما اکثر مردم بصیرت در دین نداشتن. نمیدانستن که یک جامعه نباید زیر حکومت طاغوت زندگی کنه، مردم مسلمان نباید زیر نظر طاغوت زندگی کنن. اما یک فرد، یک نفر از فرزندان حضرت فاطمه زهرا، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی آمد و در مردم روشنگری کرد، مردم رو بصیرت در دین داد، مردم انقلاب کردن، حکومت 2500 ساله شاهنشاهی رو ویران کردن و جمهوری اسلامی ایران رو تحقق بخشیدن در ایران. و شما ببینید الان 32 سال از این جمهوری اسلامی ایران میگذره. ما قبل از انقلاب در کل دانشگاه‌های ایران 150,000 نفر دانشجو داشتیم. الان 4 میلیون دانشجو در دانشگاه‌ها دارن درس می‌خونن. این نکته جالبه برای بانوان که عرض کنم که
از این 4,062,000 بانوان هستن در دانشگاه ها دارن درس میکنن. خانم ها 62%، یعنی حدود 3 میلیون دانشجو خانم در دانشگاه ها هستن و خانم ها در دولت هستن، در مجلس هستن، در وزارتخانه ها، مراکز علمی آموزشی پژوهشی هستن. این برکات اسلامه، برکات اهل بیته و ما باید قدر اهل بیت رو در هر کجا که هستیم بدانیم. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت موجود ہے. اسی طریقے سے ہمیں فخر ہے کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، اور خاص طور سے شہزادی کائنات بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات کے اوپر بھی ہمیں فخر ہے. اور یہ فخر معمولی نہیں ہے، بلکہ اگر پوری زندگی ہم ایسے اصولوں اور ایسے آئیڈیلیوں اور ایسے آئیڈلوں اور شخصیتوں کے اوپر ہم فخر کرتے رہیں تب بھی کم ہے. خدا نے ہمیں ایسی شخصیتوں سے نوازا ہے. تو دین کی بصیرت کیا ہے، ایسے لوگوں کو شناخت اور ان کی شناخت کا اثر ہماری زندگی کے اوپر کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج سے 32 سال پہلے جب ایران میں اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا تو ایسا نہیں تھا. اس جگہ ایران میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، لوگ دیندار تھے. مگر اصل وجہ یہ تھی کہ دین میں بصیرت نہیں تھی. اس وقت ایک مرد خدا جو فرزند زہرا نسل جناب شہزادی کائنات میں سے تھے، یعنی امام خمینی علیہ الرحمۃ والرضوان، بلند ہوئے، اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دین اور مذہب کی سوجھ بوجھ لوگوں کے اندر پیدا کی. جب لوگوں کے اندر مذہب کی سوچ سمجھ اور سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی، وہ واقعاً دین کی گہرائیوں میں اتر گئے، تو وہ حکومت جو 2500 سال سے شہنشاہی ایران میں قائم تھی اور اس کا بھوت وہاں پر سوار تھا، انہوں نے اس حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور انقلاب جمہوریہ اسلامیہ ایران کو ہمیں ایران میں قائم کر دیا. اور آج اس کی برکتیں آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ نے ایک مثال دی ہے کہ جب انقلاب آیا تو پورے ایران میں اس وقت صرف 1,50,000 اسٹوڈنٹس یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے. اس وقت صرف 1,50,000 اسٹوڈنٹ ایران کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور آج اس وقت 40 لاکھ اسٹوڈنٹ ایران کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کہ ان 40 لاکھ اسٹوڈنٹس میں سے 62% خواتین اور عورتیں ہیں جو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یعنی تقریباً 30 لاکھ عورتیں اور قوم کی بچیاں یونیورسٹیوں میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں. اسی طریقے سے حکومت میں ان کا حصہ ہے، وزارت خانوں میں وہ شریک ہیں. اسی طریقے سے علمی مراکز، دانشگاہوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں باقاعدہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں. اور کیونکہ انہوں نے جناب شہزادی کائنات کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اس لیے ہر میدان میں کامیاب بھی ہے. لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جگہ کو غنیمت سمجھیں اور اس برکت کو سمجھیں کہ جو بڑی جگہ، یہ عظیم اور متبرک جگہ خدا نے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے، یہاں سے دین کی بصیرت اور دین کی سوچ اور سمجھ لے کر جائیں، تاکہ جس طریقے سے ایران کی قوم آگے بڑھی ہے اسی طریقے سے یہاں کی قوم بھی آگے بڑھے. کیونکہ جب دین میں سوچ اور سمجھ اور قوم کے اندر ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتی، طاغوتی طاقتوں کے سامنے اپنے سر کو تسلیم نہیں کرتی ہے، بلکہ حکم خدا کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کرتی ہے. جیسا کہ ایرانی قوم نے کر کے دکھایا کہ طاغوتی طاقتوں کو اٹھا کر پھینک دیا اور حکم خدا کے سامنے آج سر جھکائے ہوئے. این که شما میشنوید در اخبار خارجی که آمریکا با ایران مخالفه، آمریکا با این ایران مخالفه، ایرانی که به دنبال تحقق بخشیدن به فرهنگ اهل بیته، ایرانی که میخواد دین رو پیاده کنه و اسلام رو در ایران تحقق بده
و لذا شما مشاهده کردید 32 سال بعد از انقلاب با ایران درگیر شدن و به حمدالله ایران هر روز موفقیتش در دنیا بیشتر میشه و همونطوری که حضرت امام خمینی فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. یہ جو آپ روز سنتے رہتے ہیں اور میڈیا کی خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ امریکہ ایران کا مخالف ہے، در حقیقت امریکہ اس ایران کا مخالف ہے جو دیندار ہے، جو مذہبی ہے، جو صاحب ایمان ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایران کے اوپر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ایران کا دیندار مزاج اور دیندار سماج آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور امام خمینی نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ قوم زندہ ہے. من سخنان خودم رو خاتمه میدم. البته یک پیام عاشورا رو میخوام خدمت شما عرض کنم. پیام عاشورا این بود که وقتی که ظهر عاشورا شد 30,000 نفر از لشکریان ابن زیاد آمدن محاصره کردن اهل بیت رو، امام حسین و یارانش رو. اینها ظهر عاشورا نماز اول وقت رو فراموش نکردن در مقابل این تیرها و نیزه هایی که دشمنان در مقابل اینا ایستادن و نمازشون رو خوندن. و ما در زیارت اون حضرت میخونیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اقمت الصلاة یعنی شهادت میدیم که شما در اون شرایط بسیار سخت ایستادید و نماز رو اقامه کردید و امید داریم که ما هم که شیعیان اون حضرت هستیم انشالله به نماز توجه کنیم و نماز رو انشالله با آگاهی و بصیرت بخوانیم. اپنی گزارشات کے آخر میں آپ کو ایک پیغام عاشورہ اور عاشورہ کا پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور چاہنے والوں کو 30,000 کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، تو اس وقت امام ظہر کا جب ہنگامہ آیا اور ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام 30,000 کی فوج کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے تیروں کی بارش میں نماز قائم کی. جو آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور منکر اور بری باتوں سے اور گناہوں سے روکا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ قد اقمت الصلاۃ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، یہ در حقیقت اسی نماز کی گواہی ہے جو روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں ظہر کے ہنگام تیروں کی بارش میں قائم کی تھی اور ادا کی تھی. من خاتمه صحبت خودم رو با این چند شعر از خواجه معین الدین چشتی تمام میکنم که ایشان فرمود شاه است حسین، پادشاه است حسین، دین است حسین، دین پناه است حسین، سر داد و نداد در دست یزید، حقا که بنای لا اله است حسین. انشالله که این بنای لا اله رو شما شیعیان و محبین اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بتونید همواره زنده کنید. من بیش از این تصدیق نمی کنم. سخنرانان دیگری در مجلس هستند، حضرت مولانا آقای شمشاد احمد، حضرت مولانا آقای شباب نقوی و آقای حاج آقای کمیل اصغر، همه میخوان صحبت کنن انشالله از سخنان این شخصیت ها که حقیقتا شخصیت های بزرگی هستند در هند و خدمت میکنن به شیعه، هم با قلم هم با سخن. انشالله از وجود این علمای اعلام در مجالس خودتون بهره ببرید. آخر میں آپ نے خواجہ معین الدین چشتی کے وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے جو تقریباً ہر بچے کو یاد ہیں کہ شاہ حسین ہیں، صرف بادشاہ حسین ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دین کی پناہ بھی ہیں، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. بلند آواز سے صلوات پڑھیے. امام نے اپنا سر یزید کے سامنے
پیش کر دیا، اپنا سر کٹا دیا، مگر اپنا ہاتھ یزید کی بیعت کے لیے نہیں دیا۔ حق یہ ہے کہ حسین بنیاد دین ہے اور بنیاد لا الہ ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا اور آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس دین کی بنیاد کو مضبوط کریں، مستحکم کریں اور اپنے کو دیندار بنائیں۔ اپنی گزارشات اور اپنی تقریر کو اقتدار جو بھی نام انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ تمام علماء سے استفادہ کریں، کیونکہ علماء کو تقریریں کرنا ہے، اس لیے میں اپنے بیانات کو مختصر کر رہا ہوں۔ جو علماء آپ کے ملک میں زبان، قلم یا کسی بھی طریقے سے خدمت کر رہے ہیں ان سے زیادہ استفادہ کریں اور اپنے دین کو مستحکم بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایرانی کلچر ہاؤس سے آئے ہوئے تمام معزز مہمان جناب میدوی پور میدوی اور جناب ڈاکٹر کریم نجفی صاحب، جناب رضائی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری ادنا سی درخواست پر قدم رنجا فرمایا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ امید ہے کہ وہ اپنی عنایتیں اس درگاہ کے شامل حال رکھیں گے اور یہاں کی کمیٹی کے رابطے میں رہیں گے۔ اور آپ سبھی حضرات کے لیے ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے ان کی باتوں کو غور سے سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو پیغام انہوں نے دیا اس پر ضرور عمل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ آغائے کریم رفیع اور آغائے مہدی پوری صاحب کے بیانات سے مستفید ہو رہے تھے، اور اب ٹھیک 12:30 بجے نماز ظہرین ادا کی جائے گی، اور نماز ظہرین کے بعد 1 بجے مولانا سید شباب اہل صاحب قبلہ آپ کے روبرو ہوں گے، وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، ایک گزارش اور سماعت فرما لیجیے کہ آج ہمیں یہاں شام تک 3 جلوس آئے علم و ذوالجلال مبارک برآمد کرنے ہیں، اور 1 گھنٹے کی 3 مجلسیں بھی کرنی ہیں۔ اس کے بعد انجمن حسینی چتوڑا پہلا جلوس برآمد کرے گی، دوسرا جلوس انجمن شان ازا عارفی منگلور برآمد کرے گی، تیسرا جلوس انجمن غمخوار حسینی منگلور کا ہوگا، اور بعد نماز مغربین انجمن عباسیہ حلقہ منگلور اپنا جلوس علم الجناب مبارک برآمد کرے گی۔ ان تمام مجالس جلوس سے پہلے مجالس اعضاء کا سلسلہ ہوگا، جو 1 گھنٹے کی مجالس خطبہ ذوی احترام آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر نماز ظہرین پڑھیں اور ٹھیک 1 بجے ہال میں تشریف فرما ہو جائیں، کیونکہ 1 بجے کی مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید شباب اہل صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو اپنے مخصوص اور منفرد لب و لہجے سے آپ حضرات کو مخاطب کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ وقت سے تشریف لیں۔ ہاں، یہ کیا ہے بھیا؟ کیا ہے یہ؟ نہیں پتہ مجھے کیوں دے رہے تھے؟ گر گیا ہوگا، رکھ دو۔ مجھے پرچہ دے دیں، اور پرچہ مجھے پرچہ کہاں کا دے دیں؟ نماز مغرب کے بعد فوراً انجمن حسینیہ مظفر سینہ زنی اور تمام انجمن حسینیہ مظفر کے نامات میں گزارش ہے کہ وہ تذکرہ کرتے ہوئے امداد تشریف لینا ہے۔ پارکنگ میں جس میں چلتے رہیں گے وہ
एक मोबाइल माइक्रोमैक्स का विद्यालय हो गया है। जब अली ने चीर कर झूले में अजदर रख दिया, जब अली ने चीर कर झूले में अजदर रख दिया, रमान उस शेर जरी का नाम हैदर रख दिया, जब अली ने चीर कर झूले में अजदर रख दिया, जीते जी का जिक्र क्या और मर कर भी ना उठेंगे, अब कहाँ जाए दरे मौला पे बिस्तर रख दिया, जब अली ने चीर कर हजरात समाप्त फरमाए, टाइम बहुत कम है, जुल्फ़कार के इस हवाले समाप्त फरमाए जहाँ जहाँ हजरात हैं। मैं जुल्फ़कार हूँ बखुदा, जुल्फ़कार खुदा जुल्फ़कार, समाप्त फरमाए हज़रात, मैं जुल्फ़कार हूँ बखुदा जुल्फ़कार हूँ, आदम के हाथ से मुझे सैखल किया गया, यूसुफ के हुस्न से मेरा चेहरा लिया गया, मूसा की ग़ैबतों का इलाका दिया गया, मूसा की ग़ैबतों का इलाका दिया गया, आया मेरे करीब जो वो भी चला गया, आया मेरे करीब समाप्त फरमाएगा, खुरिया की तरखा अर्श से नाजिल हुई हूँ मैं, खुरिया की तरखा अर्श से नाजिल हुई हूँ मैं, तब मुर्तज़ा के हाथों के काबिल हुए हूँ मैं, तब मुर्तज़ा के हाथों के काबिल हुए हूँ मैं जुल्फ़कार हूँ बखुदा, सुने हज़रात, और साए की तरह रहती हूँ हमराहे बूतुराब, है किस में दम जो लाए मेरे वार का जवाब, तेजी पे मेरी हंसते हैं मौला भी बेहिसाब, कहते हैं लोग मुझको हवाओं का हम रखा, कहते
ہیں لوگ مجھ کو ہوا. سنیں حضرات, مت سمجھو مجھ کو نغمہ بے سوز کی طرح, چلتی غرن میں ملک الموت کی طرح, چلتی صلوات پڑھیں حضرات, الموت کی طرح, چلتی غرن میں ملک الموت کی طرح. اور محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر, رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر. میدان میں ہمیشہ نہ رہتی غبا خبر, میدان میں ہمیشہ نہ رہتی غبا خبر. آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر, آقا کی بارگاہ جا حضرات سماعت فرمائیں, آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ. سنیں حضرات, رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے, رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے, اور دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرہ کھنگال کے, دشمن پہ وار کرتے ہوں شجرہ کھنگال کے. اور میدان میں نظر میری جاتی ہے جس طرف, بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صاف. فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف, فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف. محرم سمجھتے ہی رہے مجھ کو شہ نجات, محرم سمجھتے ہی رہے مجھ کو شہ نجات. آتی ہوں جب بھی دین کے ارے دشمن کو مار کے, آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے, رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے, رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے. میں ذوالفقار ہوں بخدا ذوالفقار ہوں. ٹائم کم ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ سناؤں گا. فاتحہ. بسم اللہ. چلو چل جائے, چلے فاتحہ پڑھیں. اسیر کوفے میں جب آئے اہل بیت ہو کر, اسیر کوفے میں جب آئے اہل بیت, لٹکا تھا در پہ لاشا شہدائے اہل بیت, مسلم کی لاش دیکھ کے تھرائے اہل بیت, اس لاش سے بھی آئی
صدا اور اس لاش سے بھی آئی صدا اور ہر چند غم ہے قلب میں تم سب کو دیکھ کر یہ دیتا روح پر سر زینب کو دیکھ کر یہ دیتا روح پر سر زینب کو دیکھ کر زینب پکاری اندر غمخوار سلام ارے مسلم سفیر سید ابرار السلام بولے سر حسین وفادار السلام ارے کہنے لگے یہ عابد بیمار السلام ارے کہنے لگے یہ عابد بیمار السلام اور آیا تیرا جو جسد پاش پاش ہے بیگار کربلا میں ہماری بلاش ہے بیگار کربلا میں ہماری بلاش ہے ارے بلوا لیا اسیروں کو جب ابن زیاد نے پایا سرے حسین جو گمنام ذات نے سرا کے ایک تشت میں اس بدزیا نے ارے رکھا زمین پر تشت کو بٹ اعتقا ارے جب ظلم کی چھڑی لب آزادارو جب ظلم کی چھڑی لب شبیر پر لگے روئے غرم چوری دل غم شیر پر لگے روئے غرم چوری دل غم شیر پر لگے روئے غرم چوری دل غم شیر پر لگے ارے ابن زیاد بولا سپاہی شتاب جائے زندہ سے میرے سامنے مختار کو بلائے روداد کربلا کے اسے سب خبر سنا آئے یا گھاٹ خون کے آنسو اسے رلا پہ گا دل جو غالے حسین شہید سے یہ مر جائے گا ٹکل کے عطاب یزید سے مر جائے گا دہل کے عطاب یزید بھائی سنے مر جائے گا دہل کے عطاب یزید سے جلاد لے کے آئے ابن زیاد خوش ہوا خوخار مسکرائے مختار اس شگون سے زنجیر پہنے آنکھوں پہ جیسے پنجے سے بکفے شکار ڈر کر تو تشت سے سیتا اور کھڑے ہوئے مختار بڑھ کے تشت کے پاس آ گئے ہوئے ارے مختار بڑھ کے تشت کے پاس آ گئے ہوئے مختار بڑھ کے تشت کے پاس کھڑے ہوئے
مختار سے نکال کہ یہ تو قید خانے میں رہتا ہے کا سال. مختار بولے شکر ہے خدا بند ذوالجلال. ارے دل کا رگا گیا میں کو فاطمہ کا. ارے دل کا رگا گیا میں کو فاطمہ کا. اور بولے حسین کوفے میں جس وقت آئیں گے ہم اپنے دل کا حال تجھے جب بتائیں گے. اور ہم اپنے دل کا حال تجھے جب بتائیں گے. میں کاری نیک گو تیرے مولا بو گئے چاہے اگر ملا دوں تجھے میں حسین سے. اور مختار بولے کیسے ملائے گا تو مجھے. بولا لگین ٹشت کی جانے تو دیکھ لے. اور تو منتظر ہے فاطمہ, تو منتظر ہے فاطمہ کے دل کے چین کا. دیکھا چکا کے ٹشت میں یا سر حسین کا. دیکھا چکا کے ٹشت میں یا سر حسین کا. اور دیکھا چکا ہے ٹشت میں یا سر حسین کا. ارے جنکار بیڑیوں کی سنی سب نے ایک بار. بجلی کی ٹرکا بڑھ گئے آزادار و سجاد نامدار. پکڑا اسیر ظلموں نے دستے وفا شوا. فرمایا صبر کرنا کہ اس درجہ بے قرار. فرمایا صبر کرنا کہ اس درجہ بے قرار. اور رکھ دے زمین پہ خاص سے تلوار صبر کر. تجھ کو قسم حسین کی مختار صبر کر. ارے تجھ کو قسم حسین کی مختار صبر کر. اور ہو کر اسیر کوفے میں حضرت اس وقت کی مجلس کو عالی جناب مولانا سید علی رضوان صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں. اور مجلس کے فوراً بعد انجمن حسینی چتوڑا اپنا جلوسیہ عالم ذوالجلال مبارک برآمد کرے گی. انجمن حسینی چتوڑا جلوس کی آمادگی کے لیے تیار ہے. مولانا کا خطاب 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اور 5 منٹ کے لیے انجمن آئے گی. میں بس ادب درخواست گزار ہوں عالی جناب مولانا سید علی رضوان صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرات آپ تمام حضرات ظاہر ہے کہ مولانا کو سننے کے مشتاق ہیں اور اب مولانا ذیل منبر ہو رہے ہیں. جو حضرات ہال سے باہر تشریف فرما ہیں تو برائے کرم علی رضوان صاحب قبلہ کی خطابت کو سماعت فرمانے کے لیے ہال میں تشریف لے آئیں. ایک نعرہ درود سے آپ استقبال کیجیے مولانا کا. تھوڑا پیچھے رکھو, تھوڑا پیچھے رکھو.
الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. صلوات بھیجے محمد. ارباب مجلس، قرآن مجید کا سورہ جسے سورہ اعلیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی سورے کی سب سے پہلی آیت سورہ اعلیٰ کی سب سے پہلی آیت، جسے میں نے بطور عنوان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے اپنے تمام بندوں سے اپنی تسبیح کا مطالبہ کیا ہے. آپ سبھی حضرات میری طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ وقت قلیل ہے اور مجھے باتیں کئی ایک ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. بہت جلدی اپنی گفتگو کو منزل اختتام سے قریب کرنا ہے. تو تمام بندوں سے اللہ نے اپنی تسبیح کا مطالبہ کیا ہے، اور مطالبے کے ساتھ اس انسان پر جو اس کا کرم ہے، جو اس کا احسان ہے، جو اس کی مہربانی ہے، اسے بھی وہ بیان کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے اس بلند خدا کے نام کی تسبیح کرو جس نے تمہیں ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے. تسبیح کا مطالبہ اس نے اس لیے کیا کہ اس نے اس انسان کو ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے. ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ انسان